بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین۔ یقول سبحانہ وتعالی فی محکم تنزیلہ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ رمضان کے متعلق مختلف باتیں کی جا رہی تھیں۔ روزے کا مقصد قرآن مجید کہتا ہے تقوی پیدا کرنا، اللہ کا ڈر دل میں پیدا کرنا اور شریعت کی باتوں پر عمل کرنے کا جذبہ پیدا کرنا۔ تقوی کہتے ہیں حرام سے دور رہنا، ناجائز سے دور رہنا، اللہ کا ڈر ایسا ہو کہ کوئی بھی غلط کام کرنے سے آدمی گھبرائے، کوئی بھی کام چھوڑ کر بھی ڈرے کہ صاحب یہ کام کرنا تھا نہیں کیا نا، میں اللہ کو کیا جواب دوں گا۔ تو اس لیے مختصر کہتے ہیں تقوی کے تعلق سے شریعت کی باتوں پر عمل کرنا، اور شریعت نے جن باتوں سے روکا ہے ان سے دور رہنے کو تقوی کہتے ہیں۔ لہذا تقوی مقصد ہے عبادات کا۔ روزہ رکھ کر کچھ کام ایسے ہیں کہ اگر آدمی روزہ رکھ کر وہ کام کرے تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، فاسد ہو جاتا ہے، اس کا روزہ نہیں رہتا۔ اس میں کئی چیزیں ہیں۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ کوئی آدمی روزہ رکھ کر دن میں اپنی بیوی سے صحبت کرے، یہ تو بہت بڑی غلطی ہے۔ لہذا روزہ تو گیا اس کا۔ اتنا ہی ہے کیا؟ نہیں، یہ غلام کو آزاد کرنا اس کی سزا، اس کو بولتے ہیں فدیہ۔ اگر یہ بھی نہیں کر سکتا وہ 60 دن روزے رکھنا، مسلسل روزے رکھنا، بیچ میں کوئی دن چھوٹ گیا تو پھر شروع کرنا 60۔ اگر یہ بھی نہیں کر سکا تو 60 آدمیوں کو کھانا کھلانا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی سے ایسی غلطی ہو گئی۔ صحابہ کرام کی زندگی ہم پڑھتے ہیں تو کتنے سیدھے سادے لوگ تھے، اور اللہ کا ڈر ان کے دل میں کتنا تھا، کوئی گناہ کر کے چھپاتے نہیں تھے۔ آج انسان کے اندر سب سے بڑی کمزوری، ہم مسلمانوں کے اندر سب سے بڑی کمزوری یہ ہے، گناہ کر کے چھپاتے ہیں۔ یہ تو ڈبل گناہ ہو گیا۔ گناہ کرنے کے بعد آدمی کو احساس ہونا چاہیے، اللہ میں تو یہ گناہ کر دیا، اس سے میں پاک کیسے ہو سکتا ہوں۔ یہ جذبہ صحابہ کرام کے دل میں تھا۔ کوئی بھی ایک چھوٹی غلطی ہو جاتی تو فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور آ کر فتویٰ پوچھتے کہ یا اللہ، اللہ کے رسول ایسی غلطی ہوگی، کیا کرنا۔ تو لہٰذا صحابہ کرام کبھی گناہ کو چھپاتے نہیں تھے، اور آج دنیا کی بڑی مصیبت یہ ہے کہ گناہ کر کے آدمی چھپانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کی وجہ سے ہمارے دلوں کے اندر ایمان مضبوط نہیں ہوتا ہے، اس کی وجہ سے اللہ کے ساتھ ایک مذاق ہو جاتا ہے، اللہ کا ڈر نہیں رہتا ہے۔ اس کا خیال کرنا چاہیے۔ یقیناً چھوٹے موٹے کچھ گناہ ایسے ہیں کہ صاحب آدمی جا کر بولنے کی ضرورت نہیں، توبہ کرے رو رو کر اللہ سے تو اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر آدمی کو معلوم نہیں ہے کہ صاحب اس غلطی کا کفارہ کیا ہے، اس غلطی سے پاک ہونے کا طریقہ کیا ہے، تو اس کو تو پوچھنا ہی چاہیے نا۔ پوچھنے میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے۔ جن سے پوچھا جاتا ہے ان کو بھی چاہیے کہ صاحب نرمی کے ساتھ جواب دیں، بھئی اللہ کا یہ بندہ غلطی کر کے کتنا ڈر گیا، ماشاء اللہ ایمان اس کے دل میں اتنا مضبوط ہے۔ تو فتویٰ دینے والے کو بھی محبت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ اس کو فتویٰ دینا چاہیے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ ایک آدمی سے، ایک صحابی سے ایسا گناہ ہو گیا کہ انہوں نے اپنی بیوی کے ساتھ صحبت کر لی دن میں، رمضان کے مہینے میں۔ اب پریشان ہوئے کہ یا اللہ، اب کنٹرول تو بہرحال آدمی کو کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا ہے۔
آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگے اللہ کے رسول میں ہلاک ہو گیا، مر گیا اللہ کے رسول۔ کہا کیا جی، کیا بات ہوئی جی؟ کہا کہ میں تو اپنی بیوی سے دن میں صحبت کر لیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اچھا یہ غلام آزاد کر سکتے؟ جی بیچارہ غریب تھا، وہ غلام خریدتا، کیا آزاد کرتا؟ کہنے لگا اللہ کے رسول میں کہاں سے آزاد کر سکتا اللہ کے رسول؟ کہا اچھا جی 60 دن کے روزے رکھ سکتے مسلسل؟ اور اس نے کہا اللہ کے رسول یہ بھی نہیں ہو سکتا، یوں سمجھ لیے کہ چند روزے میں میرا یہ حال ہو گیا تو 60 دن بیوی کے ساتھ رہوں گا اور بغیر کچھ کیے تو مجھ سے نہیں ہوگا نا اللہ کے رسول۔ سیدھے سادے لوگ، انتہائی سیدھے سادے لوگ۔ کہا اچھا جی 60 آدمی کو کھانا کھلاؤ۔ کہا اللہ کے رسول ہم میاں بیوی کھانے کے لیے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے تو میں 60 آدمی کو کہاں سے کھانا کھلاؤں؟ تو اللہ کے رسول نے کہا بیٹھو بیٹھے۔ اب اتفاق سے اس وقت کھجور کی ایک ٹوکری آئی، یوں سمجھیجیے 60 آدمی کھانے کی گنجائش تھی اس میں کھجور میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہاں جی وہ؟ جی اللہ کے رسول حاضر ہوں۔ لے جاؤ یہ کھجور، لے جا کے تمہارے محلے میں جو غریب لوگ ہیں نا ان کو کھلا دو، 60 آدمی کو کھلا دو۔ اس نے کہا اللہ کے رسول ہمارے محلے میں مجھ سے زیادہ غریب کوئی نہیں ہے نا اللہ کے رسول، تو میں اور میری بیوی سب کھا لیں؟ کہا جاؤ جی ویسے کھا لو۔ اللہ اکبر! دیکھا کہ اللہ کے رسول نے کہہ دیا کہ جاؤ تم ہی کھا لو، تمہاری بیوی کو کھلا دو۔ معلوم یہ ہوا کہ صاحب آدمی اگر محتاج ہو تو اپنا ہی کفارہ بھی کھا سکتا ہے، جیسا کہ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے، تو معاف نہیں ہوتا گناہ، وہ فدیہ دینا ہی پڑے گا، آج نہیں کل نہیں پرسوں، 6 مہینے کے بعد معاف نہیں ہو سکتا۔ اس کا خیال کرنا چاہیے۔ اس لیے عام طور پر رمضان میں شادی نہیں رکھتے، رمضان کے قریب بھی شادی نہیں رکھتے کہ صاحب غلطی ہو جائے گی اس کی وجہ سے اتنا بڑا کفارہ دینا پڑے گا، ایسے لوگ کرتے ہیں۔ تو لہٰذا دن کے وقت صحبت کرنا بیوی سے یہ بڑا گناہ ہے، یوں سمجھیے کہ صاحب بہت بڑی غلطی ہے، اور اس کا کفارہ ہے یہ گردن آزاد کرنا یا 60 روزے رکھنا یا 60 آدمی کو کھانا کھلانا۔ اتنا سب کر کے یہ جو روزہ ٹوٹ گیا نا، یہ روزہ پھر بعد میں رکھنا۔ اب یہاں میاں بیوی دونوں ہیں، دونوں کفارہ دینا کیا؟ ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے۔ اب علماء نے کہا کہ صاحب مسئلہ ایسا ہے اگر میاں بیوی دونوں راضی تھے تو دونوں کفارہ دینا، شوہر بھی ایک گردن آزاد کرے گا غلام، بیوی بھی، نہیں تو دونوں 60 دن کے روزے رکھیں گے، نہیں تو 60 دن کے کھانا کھلائیں گے 60 آدمی کو۔ اگر بیوی کو اس نے مجبور کیا ہے تو ایسی صورت میں بیوی پر کفارہ نہیں ہے، صرف شوہر پر کفارہ ہے۔ اس طرح کے مسئلے بھی لوگ علماء اس حدیث سے بیان کرتے ہیں۔ تو ایک بہت بڑی غلطی ہوئی اس سے رمضان کے مہینے میں، اس لیے اس کو کفارہ دینا ضروری ہے۔ اور کن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے بتانے کی کوشش کریں گے، اللہ توفیق دے۔